یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پچھلے کچھ جمعوں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور بات ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کی چل رہی تھی۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں، تو اب فرمایا گیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا گیا۔ صرف اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا، بلکہ اس آگ میں سلامتی رکھ دی گئی۔ اب مفسرین نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں اس واقعے کی۔ مثلاً اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو مخالف کفار تھے ان کو اتنی قدرت ہی نہ دیتا کہ وہ آپ کو آگ میں ڈالتے۔ اللہ نے آگ کو تو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والی بنا دیا، مگر کب؟ جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو جو آپ کے دشمن اور مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان کو اتنی طاقت ہی نہ دیتا کہ وہ آپ کو آگ میں ڈال سکتے، یا آپ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو آگ میں ڈالتے، وہ لوگ کوئی ایسی تدبیر فرما دیتا کہ آپ اس شہر میں سے نکل جاتے، اور جو آپ کے مخالف لوگ ہیں ان کو آپ کے اوپر غلبہ حاصل نہ ہوتا۔ اور وہ آپ کو پکڑ کر اس جگہ پر قید نہ کر سکتے جس جگہ کے اوپر لکڑیاں اکٹھی کر کر آگ لگائی گئی۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی آپ کو وہاں سے کہیں اور لے جاتا۔ اللہ چاہتا تو ان کافروں کو اتنی طاقت ہی نہ دیتا کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکتے، یا کوئی اور تدبیر سامنے آ جاتی، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو بت پرست لوگ تھے، کافر تھے، دشمن تھے اور مخالف تھے، ان کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دیں۔ یعنی اللہ چاہتا تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کو پکڑ سکتے، اس جگہ پر بند کر سکتے، وہاں پر آگ لگا سکتے، یا آپ کو پہلے ہی اس شہر سے باہر کہیں نکال دیا جاتا۔ پھر ان کافروں کو یہ موقع کیوں دیا گیا کہ وہ آپ کو گرفتار کریں، پکڑ کر اس قلعے میں بند کریں، اس کا گھر میں، اور پھر وہاں پر آگ لگائیں؟ تو اصل میں مفسرین نے
اور اسپیشلی تبیان القرآن والوں نے اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں قرآن کی تفسیر میں، کہ لوگوں کے سامنے یہ مثال اور یہ نمونہ ایک اگزامپل قائم کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو قرب کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جان دینے سے گھبراتے نہیں۔ آنے والی نسلوں، قوموں، امتوں اور آنے والی دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو قرب میں ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، اور توحید کے میدان میں ہر امتحان میں وہ سرخرو ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں حکمت یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس تمام واقعے کے اندر۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بھی لکھی کہ ان کی جو قوم تھی وہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم میں کچھ لوگ سورج کو خدا مانتے تھے، کچھ چاند کو، کچھ ستاروں کو ان کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ دکھانا تھا کہ آگ جو ہے، آگ یہ اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، اور نہ اس آگ کے اندر بذات خود کوئی تاثیر ہے۔ اس آگ کے اندر بظاہر تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ ہر بندے کسی سے بھی پوچھیں وہ کہے گا آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا اور یہ دکھا دیا کہ آگ جون سی ہے وہ اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، اور نہ اس میں بذات خود کوئی تاثیر ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اس کا جلانا اللہ کے حکم سے، اگر وہ جلاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اگر اللہ چاہے تو اس میں جلانے کی تاثیر پیدا کر دے آگ کے اندر، اور اگر وہ نہ چاہے تو آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ آگ جو ہے وہ اپنی ذات میں نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے تو ان کے بال بھی باقا نہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو معلوم ہوا کہ آگ اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، نہ اس میں کوئی تاثیر ہے۔ اس کا جلانا اللہ کے حکم سے ہے،
وہ چاہے تو اس میں جلانے کی تاثیر پیدا ہو جائے، وہ چاہے تو اس میں جلانے کی تاثیر ہی نہ ہو. اس کا جلانا اللہ کے حکم سے ہے، جو ان سے نہ وہ اپنی تاثیر میں، اپنی ذات میں ٹھنڈی ہے نہ گرم. وہ جب چاہے گا، جس آگ میں چاہے گا اس میں گرمی پیدا کر دے گا، جلانے کی تاثیر، اور جب چاہے اسی آگ میں ٹھنڈک پیدا کر دے. ٹھنڈک یا سلامتی کی تاثیر اس میں ہو جائے گی آگ کے اندر. اگر آگ میں بذات خود صرف جلانے کی تاثیر ہوتی تو پھر کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ دیتی؟ نہیں. آگ میں تاثیر نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے. وہ اللہ کے حکم سے جہاں اس کو گرم تاثیر دینی ہے وہاں جلانے کی تاثیر ہے، جہاں اس کی ٹھنڈک کی تاثیر ہے وہاں ٹھنڈک کی تاثیر ہے آگ کے اندر. ایک چیز یہ بھی بتانا تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا. آنے والی لوگوں کو، آنے والی قوموں کو اور امتوں کو یہ بتانا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا. یہ ابراہیم ہی ہیں جن کا ذکر آج تک آپ ہر نماز میں کرتے چلے آتے ہیں. پھر علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے. کیونکہ حضور کا نور پشت در پشت آگے چلتا چلا آیا آدم علیہ السلام سے. تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے پھر آگ ابراہیم کو کیسے جلا سکتی تھی؟ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عباس نے وہاں پر چند اشعار پڑھے تھے، جن میں سے ایک شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت خلیل اللہ کی آگ میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا آپ بھی پوشیدہ طور پر وارد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عباس نے یہ شعر پڑھا تھا جنگ تبوک سے واپسی پر کہ جس کی پشت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ دیکھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز کا طریقہ بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اربوں مسلمان اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کا ذکر کر رہی اپنی نمازوں کے اندر. تو حضرت عباس نے غزوہ تبوک سے واپسی پر اپنے اشعار کے اندر فرمایا تھا کہ اس آگ میں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوشیدہ طور پر وارد تھے، اور جس کی پشت میں آپ موجود ہوں اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ایک نقطہ یہ بھی تھا. اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی حکمتوں کے اندر ایک نقطہ اس میں یہ بھی تھا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، قرآن میں یہ واقعہ آیا سارا. تو یہ بھی ظاہر ہوا اس چیز سے کہ اب پیچھے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر وارد تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کو آگ جلا سکتی؟ تو معلوم یہ ہوا اور ظاہر یہ ہوا کہ آگ جو ہے، آگ وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے. آگ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے کہ ابراہیم کی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما سوائے فاسق جنات اور انسانوں کی. جو فاسق جنات ہیں یا انسان ہیں، ما سوائے ان کے، معلوم ہوا کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے. اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے، اور مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے، اس آگ میں آپ بھی وارد تھے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی؟ آگ ابراہیم کو نہیں جلا سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر چیز کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو علماء اور مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا اسی لیے وہ آگ پہچانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اس لیے وہ آگ ابراہیم کو کیسے جلا سکتی تھی؟ کیسے جلا سکتی تھی وہ آگ؟
ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ وجہ تھی. یہ وہ وجوہات ہیں جو مفسرین نے قرآن پاک کی تفاسیر میں بیان فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے اور پھر آگ کے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچانے. آگ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بال بھی باقا نہیں نہ کیا. آگ نے تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں کیا. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا اللہ پر کامل ایمان ہو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اور میں نے قرآن پاک کی تفاسیر کی روشنی میں پچھلی مرتبہ یہ چیز بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. کیا ضرورت ہے عرض کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے عرض کرنے کی؟ اس کو میرے حال کا علم موجود ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے کہ کیا اس کو نہیں پتا کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کو سب معلوم ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اگر وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اگر وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور سلامتی والا بنا سکتا ہے، بھئی بعد میں جو کرنا تھا پہلے ہی کر دیتا. نمرود کو اتنی طاقت ہی نہ دیتا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کرتا. نمرود اور اس کی قوم کو اتنی طاقت ہی نہ دیتا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ایک قلعے میں بند کر دیتے. وہ ان کی قوم کو یہ طاقت ہی نہ دیتا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کر اس قلعے کو بھر دیتے. وہ چاہتا تو پہلے ہی راتوں رات ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر سے باہر نکال دیتا. پتہ کیا چلا؟ سب ایک مشیت کا نظام چل رہا تھا. اس معاملے میں کئی حکمتیں موجود تھیں. بعد میں جو اس نے آگ کو ٹھنڈا کیا کہ آئے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، وہ پہلے ہی یہ موقع ہی نہ آنے دیتا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتا، اس کے سپاہی ان کو قید کرتے، اس قلعے میں بند کرتے، پھر وہاں پر کئی ہفتے تک اور مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی، پھر اس کو آگ لگائی جاتی. یہ سارا کچھ ہی نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ اس واقعے کے اندر بے شمار ایسی حکمتیں جڑی ہوئی تھیں جو آنے والی امتوں کو بتانی تھی. بے شمار ایسی حکمتیں. یہ بتانا تھا کہ اللہ کے جو مخلص اور اللہ کے جو مقرب ترین بندے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جان دینے سے نہیں گھبراتے. دیکھ لو میرے ابراہیم کو، وہ جان دینے سے نہیں گھبراتے. میرے ابراہیم کو دیکھو جو ہر امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جان سے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی قوم جو ہے وہ سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، اور ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو سجدہ کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے. بتانا یہ مقصود تھا کہ تم آگ میں ڈال کر دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام جس توحید کا اعلان کر رہے ہیں توحید وہی ہے. کیونکہ آگ کے اندر حقیقت میں جلانے کی تاثیر نہیں ہے. بذات خود یہ تاثیر ہم نے آگ میں رکھی ہے. کسی کو وہ جلاتی ہے اور کسی کے لیے وہ سلامتی ہے.
یہ ہم نے آگ کو یہ تاثیر دی ہے. کسی کے لیے وہ آگ کا کام کرتی ہے, کسی کے لیے وہ ٹھنڈک اور گل و گلزار کا کام کرتی ہے. یہ ہم نے آگ کو تاثیر دی ہے. یہ بتانا مقصود تھا آنے والے لوگوں کو, جس آگ کو تم پوج رہے ہو, جس آگ کو تم سجدہ کرتے ہو, یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم چاہیں تو یہ جلاتی ہے. تم جلا کے دکھا دو میرے ابراہیم کو. کیسی خوفناک آگ تھی, جس کا پچھلے سے پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا تفاسیر کی روشنی میں. کیسی خوفناک آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. ایک کیٹاپلٹ بنایا گیا جس کو آپ منجنیق کہتے ہیں, اس کے اندر ڈال کر ابراہیم کو اس کے ذریعے اس آگ کی طرف پھینکا گیا کہ اس آگ کے اندر جا کر پھینکو, کیونکہ اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. بتانا مقصود یہ تھا کہ جس آگ کو تم پوجنے لگے ہوئے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر جلانے کی تاثیر ہے, نہیں, یہ جلانے کی تاثیر بھی اس کے اندر ہم نے پیدا کی, اور یہ ٹھنڈک کی تاثیر بھی اس کے اندر ہم نے پیدا کی. اسی کے اندر ہم نے یہ تاثیر پیدا کی, جس کو چاہے جلا کے خاک کر دے, اور جس کو چاہے, جس کے لیے چاہے گل و گلزار بن جائے اور ایک باغ بن جائے. جون سی یہ بتانا مقصود تھا اس وقت کے کافروں کو, جو آگ پرست تھے, جو آگ کو پوچھتے تھے جون سے, ان کو یہ بتانا بہت ضروری تھا. تیسری یہ چیز کہ علماء نے فرمایا, مفسرین نے فرمایا, احادیث میں آیا, حضور تو پشتوں کے ذریعے نبیوں کی پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, مفسرین لکھتے ہیں اس وقت تاجدار دو جہاں, شاہ سوار لامکاں, مالک زمین و آسماں, روح کن فکاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. اور جب حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں اس وقت موجود تھے تو آگ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے جلا سکتی تھی؟ یہ چیزیں بتانا اور دکھانا اور سمجھانا مقصود تھا. اسی لیے میں نے اس شعر کا ذکر کیا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت عباس نے جو اشعار پڑھے تھے ان میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ, کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ کیسے جلا سکتی تھی, کیونکہ آپ بھی تو وہاں پر موجود تھے, آپ بھی تو وہاں پر موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے. حضور نے فرمایا, حدیث ہے, حضور نے فرمایا ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ماں سوائے فاسق جنات اور انسانوں کی. ہر چیز کائنات کی اس کے علاوہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آگ بھی پہچانتی تھی کہ ابراہیم کی پشت میں نبی الانبیاء تاجدار دو جہاں موجود ہیں, تو آگ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکتی تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ان کو آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا آپ کو نقصان نہ پہنچانا, اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس شخص کا اللہ پر کامل ایمان ہو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے, وہ آگ سے بھی نہیں ڈرتا, وہ دنیا کی اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور پھر اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے جبریل کو فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں, مجھے کیا ضرورت ہے. بعض بے وقوفوں نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کہ وہ دعا مانگنا نہیں چاہتے تھے, وہ دعا نہیں کرنا چاہتے تھے. نہیں, قرآن نے تو کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعا کرنے والوں میں سے تھے, بہت زیادہ پکارنے والوں میں سے تھے. نہیں, بلکہ یہ ایک امتحان کا وقت تھا کہ
کہ اب اگر اس وقت میں نے دعا مانگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مجھے میرا ایک امتحان لینا چاہ رہا ہے تو میں اس امتحان سے بچنا چاہ رہا ہوں. نہیں، یہ بھی معاملہ تھا ایک ایسا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور موت اپنے وقت مقرر سے پہلے نہیں آ سکتی. اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیے، بس. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل. زمین پر اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے اس سے پہلے کہ وہ نازل ہو، اللہ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہزاروں سال پہلے اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ چیز جانتے تھے. اس لیے جب ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو تو ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، اور نہ خوفزدہ ہوئے، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. آپ نے حدیثوں میں حضرت خالد بن ولید کا واقعہ پڑھا ہوگا، جب وہ عیسائیوں کے سردار نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے تو یہ زہر، انہوں نے کہا کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ میرے پاس زہر ہے، اس کو پی کر دکھا دو، اس کو پی کر دکھا دو. اور حضرت خالد بن ولید نے، اور اس نے کہا عیسائیوں کے پادری نے، پوپ نے، پریسٹ نے، اس نے کہا ایک بات یاد رکھنا، یہ زہر اتنا خوفناک ہے کہ اس کا ایک قطرہ انسان کو ختم کر دیتا ہے ایک لمحے کے اندر. اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ پی کے دکھاؤ. انہوں نے کہا اگر میں نے یہ پی لیا اور اس نے مجھے نقصان نہ پہنچایا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعض روایتوں میں آیا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی انفسکم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بعض روایتوں میں آیا انہوں نے یہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا، اور بعض میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہوں نے زہر پی لیا، جن سے اس زہر نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی نقصان. معلوم ہوا کہ اللہ کے ہمارے یقین، ہمارے توکل کے اندر فرق ہے. ہمارا توکل اللہ، رجوع اللہ کامل نہیں ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے. اور ایک حکمت مفسرین کرام نے اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کی یہ طریقہ کار ہے کہ نبی اپنے وطن سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت اس وقت کرتا ہے جب اس کے وطن کے اندر اس کے اتنے مخالف اور کفار ہو جائیں جو اس کی جان کے دشمن بن جائیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا جو نبی ہے وہ اپنے وطن سے دوسرے وطن کی طرف ہجرت کر جاتا ہے جب اس کی جان کے دشمن اور اس کے مخالف اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہو اور اس کو سلامتی کے ساتھ اور چین اور آرام کے ساتھ اس کے وطن میں نہ رہنے دیں. اور قرآن کریم میں ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ جب مصر میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی دشمن، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں شروع ہو گئیں جو ان سی ہیں، تو پھر انہیں حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ مصر سے مدین چلے جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے جون سے. اسی طرح جب حضرت اب ان کی ہجرت مصر سے مدین کی طرف تھی، وہ ادھر چلے گئے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان کو قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف ہجرت کرنا پڑی. ان کو مصر سے مدین ہجرت کرنا پڑی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمانوں کی طرف ہجرت کرنا پڑی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
آپ کے قتل کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں، کہیں دار ندوہ، کہیں کوئی اور سازشیں شروع ہو گئیں، تو اس وقت پھر حکم کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جائیے۔ اب اگر اسی قاعدے کو دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں شروع ہوئیں تو مصر سے مدین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں شروع ہوئیں تو زمین سے آسمان، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں اور وہ معاملات شروع ہوئے جون سی ہیں، تو آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا گیا جون سے۔ اب اسی قاعدے کے مطابق آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کافروں سے دشمنی جب ان کو جلانے کی سازش کی صورت میں سامنے آئی کہ ان کو جلا دیا جائے، آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے، اب اس واقعے کے بعد پھر آپ کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی کو کہاں سے کہاں، کسی کو کہاں سے کہاں، تو آپ کو آگ میں جلانے کا یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کی ہجرت کا بھی سبب بنا، اور یہ تمام وجوہات جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کی ان وجوہات کا بھی سبب بنا اس وجہ سے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا ماحول ہی نہ بننے دیتا، وہ نمرود کو اس قابل ہی نہ بناتا کہ وہ آپ کو گرفتار کر سکے۔ نمرود کے سپاہی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ سکتے اور اس قلعے کے اندر بند کر سکتے، نہ وہ آگ جمع ہوتی نہ وہ آگ لگتی، مگر یہ وہ حکمتیں تھیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری تھیں، اس لیے اس واقعے کا ظہور ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔